بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین کرام، آج میں اس ویڈیو میں 3 مختلف مچھلیوں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور نالج سے بھرپور ہے، مکمل ضرور دیکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک کر دینا، اور اگر دل اجازت دے تو ہماری اسلامی چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائس کو سبسکرائب کر دینا۔ میرے معزز اور اسلامی بہن بھائیوں، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ہادی اسلام بن کر آئے۔ اللہ رب العزت بڑی محبت سے اس پیغمبر کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام 2 بھائی تھے اور دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اور دونوں فرعون کے شہر مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا تم سے بھی بڑھ کر کوئی عالم دین ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا کہ موسیٰ سے کہو کہ زادِ راہ اٹھا لو اور ضروریات اشیاء کو بھی اٹھا لو، اور ساتھ ایک مچھلی بھی اٹھا لینا، کیونکہ میں آج آپ کی ملاقات اپنے خاص بندے سے کروانا چاہتا ہوں اور تم ان سے علم سیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذات راہ، ایک مچھلی اور ایک رہبر خلیفہ جس کا نام یوشع بن نون تھا ساتھ لے لیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے، اسی راستے کو پکڑ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ مجھے یاد کروانا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا خلیفہ ایک چٹان جس کا نام صخرہ تھا سر رکھ کر سو گئے۔ اچانک مچھلی غائب ہو گئی۔ جب خلیفہ کو جاگ آئی تو دیکھا کہ سمندر میں ایک پگ ڈنڈی بنی ہوئی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ 2 دن تک سفر کرتے رہے۔ اچانک بھوک لگی تو دیکھا کہ مچھلی تو غائب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ سے پوچھا تو خلیفہ نے معذرت کرتے ہوئے بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خلیفہ دوبارہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے دونوں طرف برف بنی ہوئی ہے اور درمیان میں ایک رستہ بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی راستے سے اپنے استاد حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور علم حاصل کیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں ذکر کیا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، دوسری مچھلی، اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ قوم فرعون کے ظلم سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بحر کلزم کے قریب آباد ہو گئی۔ اس قوم کا کاروبار کھیتی باڑی کے علاوہ ماہی گیر بھی تھا، مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ضد کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہفتے والے دن عبادت کریں گے، جمعہ کے دن نہیں۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ قوم اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر اللہ کی طرف سے سختی نازل ہو گئی، فرمایا کہ ہفتے کے دن ایک مچھلی بھی نہیں پکڑنی۔ انہوں نے مجبوراً قبول کر لیا۔ اب سے ان قوم والوں کی آزمائش شروع ہو گئی۔ ہفتے کے علاوہ دنوں میں مچھلیاں اپنی تہوں میں رہتی، اکی دکی مچھلیاں ہاتھ آتی تو کھا لیتے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو ساری مچھلیاں اوپری سطح پر آ جاتی اور اچھلتی کودتی، گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل والوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ آخر کار ایک آدمی جمعہ کی رات کو گیا، کھائی مار کر کافی مچھلیاں وہاں جمع کر لیں اور اتوار کی صبح جا کر پکڑ لیں۔ یوں اس گناہ میں آدھی قوم مبتلا ہو گئی۔ سمجھانے والوں نے خوب اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اپنی ضد کو نہ چھوڑا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، ان سب کو ذلیل بندر بنا دیا جو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ یوں مچھلیوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا۔ میرے معزز سامعین کرام، تیسری مچھلی جس کا ذکر کلام الہی میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے نینوا قوم کی طرف اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین اسلام کی خوب دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا اور سر عام ٹھکرا دیا۔ کئی سال تک دعوت دیتے رہے، آخر کار تھک ہار کر اللہ سے عذاب کا سوال کر دیا۔
ان کی قوم پہلی قوموں کے حالات سے واقف تھی جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہمارے لیے بد دعا کر دی ہے، اب خیر نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور اگر یہاں سے نکل گئے تو پھر خیر نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس قوم نے ڈر کے مارے اپنے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور نوجوانوں کو جمع کر کے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اللہ غفور الرحیم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام اپنی بستی کی طرف آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اپنے آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہوئے اللہ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی اچانک طوفان سمندر میں پھنس گئی۔ قرآن اندازی کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے بندے کو مہمانوں کی طرح رکھنا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ یونس علیہ السلام نے 80 دن کے بعد دعا کی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ فرشتوں نے آواز کو سن کر کہا کہ اے اللہ، یہ آواز تو پہچان والی ہے لیکن بہت دور سے آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے مجھ سے مدد کی دعا کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اپنے یونس نبی کو مصیبت سے نکال دے۔ تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی مصیبت کو دور کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تھی 3 مچھلیاں جن کا ذکر قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک ضرور کر دینا۔ شکریہ۔